باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے انزلنا التوراۃ ہم نے نازل کی تورات فیہا اس میں ہدن یہ ہدایت ہے. یہ جو تورات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی تھی اس میں یہ ہدایت تھی و نور اور روشنی. اچھا یہ ہدایت اور روشنی کس کے لیے ہوتی ہے کتاب؟ منافقوں کے لیے نہیں. جن کے دل منافق ہیں یا جن کی نیت خراب ہے ان کے لیے یہ کتاب کوئی بھی کتاب خواہ وہ پہلی کتابیں تھی یا ابھی کی کتاب ہے وہ ہدایت اور نور کا ذریعہ نہیں بن سکتی. ہاں اس کے لیے ضرور بنے گی کہ جو ہے ہدایت کی نیت سے اس کو سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے دل منور کر دیں. تو یہ ان کے لیے تو آپ دیکھیں اپنے گھروں سے نکل کے آتے ہیں ہم سب اتنی محنت کر کے آتے ہیں تو اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے دین کے لیے آتے ہیں تو اللہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں پتہ نہیں ہم کہاں پہ غلط ہوں یا کہاں پہ کسی کا دل دکھا دیتے ہوں. تو بس اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. اور جیسے یہ قرآن مجید ہے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی نور ہمیں عطا فرما ہمارے اندر بھی نور بھر دے. تو یہ ہے یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ انا انزلنا التوراۃ بے شک جو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو ہم نے تورات نازل کی فیہا اس میں ہدن یہ ہدایت تھی و نور اور روشنی کا ذریعہ تھی. یحکم فیصلہ کرتے تھے بہ النبیون الذین اس کتاب کے ذریعے. کون سی کتاب کے ذریعے؟ جو کتاب تھی تورات اس کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے نبی الذین وہ جو اور وہ بھی اسلموا جو فرما بردار تھے للذین ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے ہادو جو یہودی ہوئے وربانیون اور جو اللہ والے والاخبار اور جو عالم ہوئے. اور یہ ایسے لوگ تھے کہ فرما برداری کرنے والے تھے اور اللہ والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے. تو یہ بمستحفظوا تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے حفاظت چاہی گئی من کتاب اللہ کی کتاب کی. یعنی کتاب کو پڑھنے والے تھے عالم تھے اللہ والے تھے اور اس پر چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کیا امید کی کہ یہ اس کتاب کی حفاظت کریں گے. لیکن آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب ہی کو بدل ڈالا. ٹھیک ہے پہلے تھوڑی دیر صحیح رہے پہلے صحیح رہے لیکن انہوں نے کتاب کو بدل ڈالا. اور ان کی کتابوں کے اندر جو سب سے بڑا حکم تھا وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کو بھی انہوں نے چھپا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اس نبی کا ذکر ہر کتاب میں کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس نبی کے لیے سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. اور آپ کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ذکر کیا. لیکن یہ اتنے یہودی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو بھی چھپا دیا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ نبی آئے گا تو اس کی تائید کرنا اس کی مدد کرنا اس کے ساتھ لگ جانا اس کا اتباع کرنا. لیکن وہ اتنے جاننے کے باوجود بھی آپ سے دشمنی کرنے لگے. کیوں؟ کہ وہ ان کی لڑی میں سے نہیں آئے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت چھین لی. کیونکہ سارے نبی کس میں سے آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے. یہ کتنا ہم سارا واقعہ قرآن میں پڑھے بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ دیا اتنی نعمتیں دی اتنا کچھ دیا سارا کچھ دیا. لیکن یہ نافرمان تھے. نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت چھین کے تو بنی اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہ ضد کرتے تھے کہ ہماری لڑی میں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے دعا کرتے تھے. کوئی فتح نہیں ہو رہی ہوتی تھی کوئی جنگ نہیں جیت رہے ہوتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے اللہ وہ نبی جو تیرا پیارا نبی ہے وہ اللہ وہ نبی جو آنے والا ہے اللہ وہ نبی جس کے لیے تو نے ہماری کتابوں میں ذکر کیا اللہ ہم اس کے وسیلے سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں فتح دے. اور اللہ فتح دے دیتا تھا. اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے اپنی اس چیز پر قائم نہیں رہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ تھے بھی مستحفظوا کہ ان سے حفاظت چاہی گئی تھی من کتاب اللہ کی کتاب کی. وکانوا تھے علیہ اس پر شہداء اور اس کے وہ نگران بھی تھے اس کی نگرانی کرنے والے بھی تھے. لیکن اس کے بعد اس پر قائم نہ رہ سکے. اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس بس تم لوگوں سے نہ ڈرو. واخشونی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا اور نہ تم بیچو بھی آیاتی میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر. جتنا بھی قیمت لے لیں کوئی ایک حکم کو بدلنے کے لیے ہاں ان کو کتنے ہی لاکھوں کروڑوں مل جائیں لیکن اللہ فرماتے ہیں ثمنا قلیلا ختم ہونے والا. لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والا. وہ
کبھی بھی ختم ہونے والی نعمتیں نہیں ہیں، وہ دائمی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیات کو مت بیچو تھوڑی قیمت پر، وَمَن لَّمْ اور جو نہ یحکم جو نہ فیصلہ کرے بما اس پر انزل اللہ اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ بس یہی لوگ ہیں ہم الکافرون جو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک کتاب والے ہیں لیکن جب وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں، وہ یا اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں بھی کتنی باتوں کا پتہ ہے، ہم عمل نہیں کرتے، ہم اس طریقے پر نہیں چلتے، لیکن غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ مطلب جو اللہ کے دین پہ اس طریقے سے نہیں چلتا لیکن کہے کہ نہیں یہ ہماری خرابی ہے، اسلام کے اندر قرآن کے اندر اللہ کا یہ حکم ہے، اس چیز کو نہ چھپائیں، اپنے لیے حلال نہ کرے کوئی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا علیہم ان پر فیہا ان کی کتاب میں، کیا لکھا اللہ نے؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کو مارا جائے گا جان کے بدلے، یہ بدلے کا بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ یہ اللہ نے کیوں قصاص رکھا ہے؟ قصاص کیوں رکھا ہے؟ تاکہ لوگ ڈریں، عبرت حاصل کریں۔ جیسے ہم نے چوری کا پڑھا، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اسی طرح ہم نے زنا کا پڑھا، جو زنا کرے گا اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم پڑھیں قصاص کا بدلہ کیا ہے؟ نفس بالنفس، اللہ نے ان کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جو کسی جان کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ ابھی آپ سوچ لینا، لیکن آج کل دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیا حالات ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کسی کو مار دیتے ہیں ہمارے اندر، کیونکہ سزائیں ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑے غلط ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑے ہی غلط ہیں جو ہمارے حکمران ہیں۔ اور یہ جو نافذ حکومت کو کون نافذ کرتا ہے؟ بڑے لوگ، ٹھیک ہے، جو حاکم بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جو حاکم بھی ہے اور عدل کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے حاکم کیسے ہیں، تو اللہ معاف کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کسی نے کسی کی آنکھ مار دی تو پھوڑ دی، آنکھ کے اوپر مارا آنکھ نکل آئی، آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں۔ آگے والانف بالانف اور کان بدلے کان کے، والاذن بالاذن اور ناک بدلے ناک کے۔ جہاں پہ تکلیف پہنچائی، ناک پہ مارا، کان پہ مارا، آپ بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ اور جس نے دانت توڑا، جس نے دانت کا بدلہ بالسنی بدلے دانت کے، جس نے دانت توڑا آپ بھی اس کا دانت توڑ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی توڑنا ہے، جتنے توڑے۔ والجروحا اور اللہ فرماتے زخموں میں بھی قصاص ہے، والجروحا اور جو کسی نے زخم دیا تو اس کے اوپر بھی قصاص ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فمن تصدق بہ مگر جو معاف کر دے، مگر جو بدلہ نہ لے۔ اب سارے لوگ بدلہ نہیں لیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ اللہ فرماتے فمن تصدق بہ جو اس کو معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ کیا کفارہ ہو جائے گا؟ اب آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے کسی چیز کو چھپا لیا، چلو میں نے چھوڑا، چھپا دیا، اللہ آپ کی اوپر آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ جو آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن جو معاف کر دے تو فاہو کفارۃ اللہ تو اللہ اس کے لیے اس کے جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جو نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم۔ یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب جو پہلی کتابیں تھی تورات، انجیل، زبور اور جو قرآن یہ سب کے بارے میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، اس کے بعد موسیٰ کے بعد ہم نے بھیجا علی آثارہم ان کے پیچھے کا ہے ان کے قدموں کے پیچھے بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اچھا یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے پورے قرآن کے اندر صرف ایک ہی نام ہے، ایک عورت کا نام، قرآن کے اندر کسی دوسری عورت کا نام نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں آتا ہے کہ یہ اللہ کے خاص
کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ جس طرح چاہے پیدائش کرے. اس لیے یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو مصدق کلمہ، تصدیق کرنے والا، لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے میں نے تورات تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی تصدیق کرے؟ ان کی. اب دیکھیں جو اللہ کتابیں نازل کر رہے تھے نا، اب تورات میں جو حکم تھے، اللہ نے بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کون سی کتاب ملی تھی؟ انجیل. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، لیکن اس میں بھی وہی حکم تھے جو تورات میں تھے. کچھ نئی چیزیں ہوں گی لیکن حکم وہی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرنے کے لیے بین یدیہ، اس سے پہلے جو تھی من التورات کی، کہ تورات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس کے حکم. وآتینہ اور ہم نے اس کو دی انجیل. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. فیہ اس میں خدن وہ بھی ہدایت تھی، ونور. اللہ فرماتے ہیں جو کتاب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی وہ بھی ہدایت کا ذریعہ تھی، ونور اور روشنی تھی، ومصدق لما اور تصدیق کرتی تھی، لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی من التورات کی. یہ کتابیں اللہ نے نازل کی کہ اللہ یہ انجیل جو ہے وہ تورات کے بارے میں تصدیق کر رہی ہے، تورات جو ہے وہ انجیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اسی طرح نبیوں کی تصدیق کی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تورات نازل کی، اللہ فرماتے ہیں یہ وآتینہ ہم نے انجیل جو ہے وہ پھر نازل کی، اور اس میں یہ انجیل جو تھی وہ ہدایت کا ذریعہ تھی اور روشنی کا ذریعہ تھی، اور یہ تصدیق کرتی تھی اس کی من بین یدیہ من التورات جو تورات میں تھا اس کی، اور وہ خدن ہدایت کا ذریعہ تھی، وہ موعظۃ النصیحت تھی للمتقین ان کے لیے جو پرہیزگار تھے. ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل. جب انجیل دی تو اللہ نے فرمایا کہ اب چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا فی اس کے مطابق. ٹھیک ہے. ومن لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون تو وہی نافرمان ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے کتاب ان کے اوپر نازل کی ہے، اب اس کتاب کے مطابق وہ نہ چلے تو وہ فاسق ہے. فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ نافرمان. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی الیک الکتاب. اب ہماری کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی الیک الکتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدق لما اور یہ تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ جو اس سے پہلے من الکتاب کتابیں. یہ قرآن اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور کیا ہے؟ وہ مہیمنن اور کیا ہے؟ یہ گواہ ہے علیہ اس پر، یہ ساری کتابوں کی گواہی دے گی. جیسے یہ امت بھی پہلے نبیوں کی امت کی گواہی دے گی. ان کی امتیں جو ہے وہ انکار کر دیں گی کہ اللہ ہماری طرف تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، پھر کون گواہی دے گا؟ ہم لوگ گواہی دیں گے، ہمارا قرآن گواہی دے گا. تو کیونکہ وہ اعتراض کریں گے، وہ لوگ اعتراض کریں گے اللہ یہ امت محمدیہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاس جو کتاب آئی تھی قرآن مجید اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے واقعات بیان کیے تھے کہ فلاں کی طرف فلاں نبی آیا، وہ کتاب لے کے آیا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کی قومیں نہ مانی تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا، یہ عذاب آیا. ہے نا یہ واقعات کی قرآن مجید کے اندر، تو یہی بتایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی وہ مہیمنن اور یہ گواہ ہے علیہ ان کتابوں پر. فحکم اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ فحکم بینہم تو بھی فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق. ولا تتبع اہواہم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. یہ اسی طرح یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو اپنے ساتھ لگا کے میرا گھر بناؤ. جب گھر بنا دیا تو گھر بنا کے اللہ سے قبولیت کی بھی دعا کی کہ اللہ اس کو قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک جگہ پہ فرمایا اے ابراہیم تو عاجزی کر. وہ کتنی عاجزی کرنے والے تھے. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا کے کتنی محبت سے بنایا ہوگا اللہ کے گھر کو. اللہ کے گھر کو بنانے کے بعد پھر بھی عاجزی کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے، بڑی عاجزی. اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عاجزی کر. انہوں نے ہمارے جیسا ہوتا وہ کہہ دیتا اللہ میں تو بڑی عاجزی کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے گردن جھکا دی، اللہ میں اور زیادہ عاجزی کرنے والا ہو گیا. تو یہ یہاں پہ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پیروی کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشات کی. اصل میں یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اصل اس کو یعنی کہ یہ ہمارے تک پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم پیروی نہ کریں کسی کی خواہشات کی.
ولا تتبع اور نہ پیروی کرو احواہم ان کی خواہشات کی، اما جاءک جب کہ تیرے پاس آ گیا من الحق حق آ گیا تو پھر آپ نے باطل کی پیروی نہیں کرنی. لکل جعلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا منکم تم میں سے شرعۃ ہر ایک لیے ایک شریعت ومنہاجا اور ایک رستہ. اللہ نے ہر ایک لیے ایک شریعت جیسے موسیٰ کے لیے تورات آئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے لیے نبیوں کے لیے کتابیں صحیفے نازل ہوئے، ہمارے لیے یہ قرآن مجید ہے اور اللہ نے ہمیں ایک رستہ بھی دکھا دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو تم سب کو بنا دیتا امۃ واحدہ ایک ہی دین پر. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لیکن اللہ نے اس لیے کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے فِي مَا آتَاكُمْ جو تمہیں دیا، کہ اللہ نے جو تمہیں دیا تمہاری آزمائش کرے کہ تم کس رستے پہ چلتے ہو. جیسے ہم کل پڑھے تھے کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ ہدایت کے رستے پہ چلو، تو انہوں نے کون سے رستے پہ چلتے تھے؟ یسارعون فی الکفر، وہ کفر میں جلدی کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، یہ ایسے لوگ ہیں یہ کفر کی طرف دوڑیں گے، ان کو بیماری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کس میں تیاری کرنی ہے، کس میں جانا ہے، کس میں آگے بڑھنا ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے فاستبقوا الخیرات. اللہ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ یہ ہماری آزمائش کے لیے کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے. فاستبقوا الخیرات کہ کون نیکیوں میں جلدی دوڑ لگاتا ہے. کوئی، اور یہاں پہ یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا تو آپ میں سے ہونا چاہیے کہ میں یہ کام پہلے کروں گی، یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں جیسے پاس یہ پیسے اکٹھے کرنے کی باری تھی کہ ہم چلو کچھ کریں گے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نے کچھ دیا یا نہیں دیا، وہ کیا دیتا ہے میں پھر اس حساب سے دوں. تو دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بے شک تھوڑا دیں، لیکن آپ کو پتہ نا یا آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے تھوڑے میں سے کتنا دل کی خوشی کے ساتھ نکالا. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں نکالتے. تو اسی لیے ان غریبوں کو اجر مل جاتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جذبہ ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے اور نیت ہوتی ہے، پھر وہ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں. کیونکہ فاستبقوا الخیرات وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. وہ آپ کو حکم دے آپ کے والدین، آپ کو حکم دے آپ کا نبی، آپ کو حکم دے آپ کا قرآن، آپ کو حکم دے آپ کا استاد، کوئی بھی بڑا آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے اس میں جلدی کرنی ہے. کوئی آپ نے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز پڑھی کہ مال کو خرچ کرو، قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے. جب اس میں آئے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں، کچھ نہ کچھ فوراً نکال کے سائڈ پہ رکھ لیں، اللہ میں نے تیرے حکم کو پورا کر دیا. یعنی اس طریقے سے قرآن تب بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا جب ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. ہاں جی ہاں خرچ کرو بے شک. اتنا پیارا ملا آپ کو، جذبہ ہوتا تھا اور وہ اول نمبر لے جاتے تھے. وہ اول ان کے اندر صحیح انہوں نے بات کی، ان کے اندر جذبہ ہوتا تھا، ان کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں تھا. آپ کو میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، ایک جب آپ سے سنایا کہ اللہ کے راستے میں دو، حالانکہ وہ لوگ خود مستحق ہوتے تھے لیکن ان کے دینے کا اتنا جذبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتنا جذبہ کہ انہوں نے، ایک صحابی نے ساری رات ایک یہودی عورت کے گھر مزدوری کی. کیا مزدوری کی کہ ڈول کے ساتھ پانی جو تھے وہ کنویں سے نکالتے رہے اور جا کے کھیت کو سیراب کرتے رہے. کھجوریں ملی، جتنی کھجوریں ملی تھوڑی سی گھر رکھ لی، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدھی ادھر رکھ دی آدھی گھر لے گئے. یہ جذبہ ہوتا تھا. اتنی محنت کر کے ہمیں تو یقین کریں ہمارے پاس چیز پڑی ہوتی ہے نا تو ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہماری نیت بدل جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس کی تو ہمیں ضرورت ہے. ہاں جی ہاں جی اور اللہ اور بچتے رہیں. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ بچتے رہیں سوال سے. اب میں نے ایک عورت کو، میں نام نہیں لوں گی اس کا، ٹھیک ہے،
اب کیونکہ نام لینے سے پھر وہ کلیئر ہو جاتی بات. اب ایک عورت ہے وہ اس کے دل وہ جب بھی ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ فلاں کے پاس بہت ہے وہ نکالتے نہیں ہیں, فلاں کے پاس بہت ہے وہ نکالتے نہیں ہیں. اب اللہ نے اس کو محتاج کر دیا ہے. یقین کریں یہ حقیقت بات ہے. جب آپ کی نظریں دوسروں کی طرف ہوں گی نا, دوسروں کی طرف, اور جب آپ کی نظریں ہمیشہ یہ اس کو دیکھتی رہیں گی نا کہ یہ مجھے دے سکتی ہے مجھے دیتی نہیں ہے, اللہ آپ کو محتاج کرتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں, آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے مانگیں گی نا آپ کے پاس آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں نا, آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے گاڑی لینی ہے, اللہ مجھے اپنا گھر چاہیے, اللہ دے سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ دے سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ دوسروں کی طرف نگاہیں رکھیں کہ میں اس سے لے لوں گی, میں اس سے کر لوں گی, میں ایسے کر لوں گی. یقین کریں آپ ساری زندگی جب یہ سوچتے ہیں نا, اور جب آپ کسی سے ایک دفعہ کوئی چیز لے لیتے ہیں نا, آپ کی جھجک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کی حیا چلی جاتی ہے. پھر آپ کو دوسری دفعہ مانگنا آسان کہ ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں, یہ بھی حقیقت بات ہے. اور وہ پتہ نہیں وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا سفید پوش, وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ سوچتے ہوں گے, کتنا ان کو رونا آتا ہوگا, پھر وہ کسی کے آگے سوال کرتے ہوں گے. تو ایسے لوگ خدا کے واسطے پہچانے وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے سوال بھی نہیں کرتے اور وہ آپ کچھ بھی نہیں مانگتے. ایسے لوگوں کو پہچانے جن کو ضرورت ہے, جن کے گھر میں پڑھنے والے ہیں, جن کے گھر میں کمانے والے بھی ہیں لیکن بڑی مشکل سے ان کے گزارے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیں بجائے کہ یہ سوال کرنے والوں کو آپ دے دیں. ان کو بھی نہ کچھ بھی نہ کہیں, ان کو بھی جو آپ کی توفیق ہے تھوڑا بہت دے دیں. ان کو کبھی زیادہ پیسے نہ دیں جو گھر کے اندر آتے ہیں, تھوڑے تھوڑے. ہاں ان کو دیں جن کا حق بنتا ہے. سب سے پہلے حق آپ کے عزیزوں کا حق, پھر اپنے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حق بنائے ہیں اس کے مطابق چلے, پھر کامیابی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرنا ہے, نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے, اللہ کی طرف اللہ کی. اللہ نے اس لیے آزمائشیں رکھی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پہ بنا دیتا, لیکن اللہ نے آزمائش رکھی ہے کہ کون آگے جائے گا, کون پیچھے رہے گا, کون فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں دوڑ لگائے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف مرجعکم, تم سب کا لوٹنا ہے, جمیعاً سب کے سب کا. فینبئکم, پس وہ تمہیں بتلائے گا, بما کنتم, جو تم تھے, فیہ, اس میں تختلفون, اختلاف کرتے. آگے پڑھ لیں, وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں. وَأَنِحْكُمْ, اور یہ کہ نحکم, یہ کہ فیصلہ کر, بینہم, ان کے درمیان, بما انزل اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے مطابق. ولا تتبع, اور نہ تو پیروی کرنا, اہواہم, ان کی خواہشات کی. پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. واحذرہم, ان سے بچتے رہو. ان یفتنوک, یہ کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, بعض ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, الیک, طرف تیری. اللہ تعالیٰ نے جو طرف تیری نازل کیا اس کو ہٹا کے تجھے کہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں, ان کی اتباع نہیں کرنی, ان کی پیروی نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا, آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. پھر اگر وہ منہ پھیرے, فَعْلَمْ, تو جان لے, انما, بے شک, یرید اللہ, چاہتا ہے اللہ, ان یصیبہم, کے پہنچے ان کو بھی بعض ذنوبہم, ان کے بعض گناہوں کی سزا. دیکھیں اللہ سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا. اگر اللہ سارے گناہوں پہ پکڑے تو انسان کو کچھ بھی نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے بعض گناہوں پہ پکڑنا چاہتا ہے. وَإِنَّا, اور بے شک, کثیراً, زیادہ, مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے, لَفَاسِقُونَ, اللہ تعالیٰ یہاں پہ گلہ کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے زیادہ نافرمان ہے, البتہ نافرمان ہے. افحکم الجاہلیت, تو کیا تم چاہتے ہو جاہلیت, یبغون, جاہلیت کے حکم کو جو ہے وہ پسند کرتے ہو,